جہاں بھی جائے گا روشنی لٹائے گا، چراغ کا اپنا مکان ہی ہوتا ہے۔ یہ شعر جناب ریاض عسکری صاحب کا ہی بیٹھتا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں روشنی لٹاتے ہیں۔ آپ کا مہندیا انٹر کالج، میں نگر پنچایت سیتل سے آپ کے سامنے یہ بیٹھا ہوں، اور میرے سامنے بیٹھے ہیں ریاض عسکری صاحب جو مہندیا انٹر کالج کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ آج سائنس کو ریلیٹڈ لے کے ایک ایگزیبیشن لگائی گئی تھی، اس سلسلے میں بچوں نے کافی ماڈل بنائے ہیں، یہاں پر کئی روبوٹ بنائے، کسی نے کچھ بنایا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ بہت اچھی پہل ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جب یہ اسکول شروع ہوا تھا تو اس وقت 36 اسٹوڈنٹ تھے، اور کچھ اہم شخصیات تھی سیتل کی جنہوں نے ہم سے کہا کہ اسکول کھولا جائے۔ تو اس وقت انگلش میڈیم کا واقعی تصور نہیں ہوتا تھا، اور لوگ انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے تھے۔ جن کے بہت اچھے حالات ہوتے تھے وہی لوگ انگلش میڈیم میں پڑھاتے تھے، لیکن ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ 25 سال کا یہ تعلیمی سفر ہمارا آج اس منزل پہ پہنچا ہے کہ جو بچوں نے ماڈل تیار کیے ہیں سائنس ایگزیبیشن کے موقع پر، وہ واقعاً قابل تعریف ہیں۔ جو ان کے ٹیچرز نے ان کو گائیڈ کیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہیں۔ جن بچوں کے ماں باپ نے فائنینشیل کرائسس کی بنیاد پر کے باوجود بھی بہت بڑا سپورٹ کیا ہے، اور وہ بھی بے پناہ قابل تعریف ہیں۔ تو یہ سارے لوگ مل کے جب کام کریں گے تبھی آگے ترقی ہوگی۔ انہی بچوں کی ترقی کے لیے ہم نے اس بار 2 کام کیے ہیں۔ پہلا کام روبوٹک لیب کا افتتاح کیا ہے تاکہ بچوں کا مائنڈ ڈیولپ ہو، ان کی ذہنی نشو و نما ہو سکے، وہ ان کے ترقی کے راستے آگے کھل سکیں، اور وہ یہ بھی جان سکیں کہ جہاں کے آگے جہاں اور بھی ہے اور ہمیں کہاں تک جانا ہے، ہمارا سفر کیا ہے، وہ اپنا گول سیٹ کر سکیں، وہ اپنا ایم بنا سکیں، وہ اپنا مقصد تیار کر سکیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ دنیا کے تمام ہندوستان کے جتنے بھی کمپٹیشنس ہیں موسٹلی زیادہ تر وہ NCERT بیسڈ ہے، اس لیے ہم نے 2nd کلاس سے 12th کلاس تک سبھی کلاسز میں NCERT سلیبس لاگو کیا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو بچوں کو جاننے کا اچھا موقع ملے گا، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کے اوپر جو کتابوں کا ایک بڑا بوجھ ہوتا تھا وہ بوجھ کم ہو جائے گا، تو پیرنٹس کے لیے بھی آسانی ہوگی، بچوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر یہی سب شخصیات ہوں گی، آپ کو دکھائی دیں گی کہ 29 مارچ ویسے ہم نے دن معین کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے 2 دن آگے بڑھ جائے۔ تو ہم نیٹ اور JEE کی کلاسز خاص طور سے بچیوں کے لیے لانچ کر رہے ہیں کہ جو ماں باپ اتنا پیسہ نہیں دے سکتے، اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کی بچیاں گھر بیٹھ جاتی ہیں، نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انہیں کمپٹیشن کی دنیا میں لایا جائے، اور ان کے لیے تمام سہولیات رہیں گی، اور ایک پورا اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہے تاکہ وہ اس کے راستے پر چلیں اور کمپٹیشن کی دنیا میں جائیں، اور جو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اپنی بچیوں کی تعلیم کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہوں۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ رمضان کی برکتوں کے صدقے میں سبھی حضرات سے اپنے لیے دعا کی گزارش کرتا ہوں، اور اس کے بعد دعا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہمارے پائل ثبات میں کبھی بھی ایسی لغزش نہ آنے پائے، اور ہم پوری طریقے سے اپنی ذہنی اور فکری اعتبار سے تعلیمی سفر کو آگے بڑھاتے رہیں، اور یہ بچے سیتل کا بھی مستقبل ہے، مہندیا کا بھی مستقبل ہے، ہمارے دیش کا بھی مستقبل ہے۔ یوں ہی بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرتے رہیں اور کاروان تعلیم کو آگے بڑھاتے رہیں۔ آپ کا ہی بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کے چینل کے ذریعے تمام پیرنٹس سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں پر دھیان دیں اور وقت ضائع نہ ہونے دیں ان کا، اور یہ نہ سمجھیں کہ بورڈ کلاس آئے گا تو تیاری کرائیں گے، بلکہ ہر دن کو وہ بورڈ کلاس ہی سمجھیں، اور ہر وقت کو قیمتی جانیں۔ افراتفری والے ماحول میں بچوں کو بالکل بھی نہ پڑھنے دیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ایک مینٹور، ایک مانیٹر کی طرح نگرانی کر کے اپنے بچوں کے تعلیمی سفر کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہم سیتل کا ایک اچھا ماحول بنا سکیں، اور تعلیمی ماحول تو پہلے ہی سے رہا ہے اور اس سے اور زیادہ بہتر
अच्छा माहौल हम लोग बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।